صبح نہار منہ سورہ کوثر اس طرح پڑھو، رزق گھر میں اتنا آئے گا، محلے والے رشتہ دار گھر میں آ جائیں گے، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹی سی سورت ہے اور مختصر جامع معنی ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات اتنے زیادہ ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج میں سب سے چھوٹا اور آسان وظیفہ، چند سیکنڈ کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کچھ ہی منٹوں کے اندر یہ وظیفہ کر لینا ہے، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں برکتیں ہی برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، آپ چاہیں روزانہ پڑھ لیں یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، لیکن جتنا اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ خوشیاں ملتی جائیں گی، آپ کے رزق میں برکتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، جس نے بھی یہ عمل ایک بار اپنی زندگی میں کیا، اس نے پھر حاجت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں مانگا، اسی سے ہی ان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، آپ دنیا کے جس کونے، جس شہر، جس بستی میں ہو، آپ اس وظیفے کو اس کے خاص وقت میں پڑھ لیں تو ساری زندگی آپ دعائیں دو گے، پھر کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے اور نہار منہ بغیر کھائے پیے آپ نے کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، سن لیں۔ آپ نے تہجد کے 2 نوافل پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد قبلہ رخ باوضو بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، اس کے فوراً بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے 100 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ پھر 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیں، پھر کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت، حاجت نہیں پڑے گی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، پیسوں کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، جو بھی نیت لے کر ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ حاجت پوری ہوگی اور گھر میں پیسوں کی ایسی برسات ہوگی، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ دعا کریں گے، دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔